بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا آ گئے مصطفیٰ دنیا وہاں بڑے بہتے رہ گئے کلی کچھ بخت تھی حضرت ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی جاتی محبوب دی بیویاں دا پرونا تیرا نبی بیویاں دا پرونا تیرا نبی کوٹھیاں تے چڑھے وہدے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ حضرات گرامی قدر تلاوت قرآن پاک اور نعت حبیب کبریا احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثناء کے بعد بالکل مختصراً حاضری پیش کرنا تاکہ
تشریف آوری کا بہت شکریہ، تھوڑی آمد کا بہت شکریہ. اور میں بھی الحمدللہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک بارگاہ دے وچ آپ کا غلام ہونے کے ناطے، آپ کا ادنا جا امتی ہونے کے ناطے میں حاضری پیش کرنا مقصود ہے، بات کرنا مقصود نہیں، صرف اور صرف تاکہ میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع دیتا رہا. جدوں تک میں دنیا میں موجود رہا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکراں میں شامل رہا. ورفعنا لک ذکرک، جدوں رب نے فرمایا سونیا میں تیرے ذکر کو بلند کرنا، کہ میں بھی مطلب ایک ادنا جا بندہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو زندہ کردے ہویا میں بھی ہو کے دیتا رہا ہوں. میں بھی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اقرار کرتا رہا کہ ساڈے نبی آخر الزمان نے عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر زبان تا معطر کہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر، کہ یا اللہ جدوں تک میری منہ کے اندر ہے زبان جڑی حرکت پہ کر دی ہے، یا اللہ میں تیری پاک بارگاہ کے اندر دعا کرنا کہ اے زبان جڑی ہے یا اللہ ادوں تک تیرے پیارے آقا کی ثنا بیان کرتی رہو، تیرے پیارے آقا کی پاک بارگاہ کے اندر اے صلاۃ و سلام دے ادیے، اے صلاۃ و سلام دے گیت، اے مطلب زبان جڑی ہے گاندی رہے، اے مقصود میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کر اور اللہ کی ذات پاک تھانوں دے اور کے عمل پیرا ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے نے اے سونیا تسی فرماؤ، اے سونیا تسی ذرا فرما دیو، کیونکہ جدوں تک تہاڈی مہر نہیں نہ لگنی ادوں تک اے گل جڑی آتھینٹک نہیں ہونی. تہاڈی مہر جڑی ہے وہ گارنٹی کی طرح ہے. جدوں تسی فرما دیو دے نا تے پھر جڑے جڑے مطلب تہاڈے منن والے ہون دے، جڑے جڑے مطلب تہاڈا کلمہ پڑھن والے ہون دے، انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ تہاڈی اس گل نو ضرور منن دے، تہاڈی اس گل نو ضرور منن دے. اس واسطے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ سونیا تسی فرماؤ ذرا کی فرماؤ کہ جدوں تانوں اللہ دا فضل ملے تے اللہ دی تانوں رحمت ملے تے تسی کی کرو، پھر تانوں چاہیے فبذلک، پھر تانوں چاہیے اے لوگو، اے مسلمانوں، اے عاشق رسول بندیو، اے اطاعت گزار بندیو، پھر تانوں چاہیے فلیفرحوا کہ تسی پھر خوشیاں منایا کرو. تسی کی کریا کرو؟ خوشیاں منایا کرو. کس گل دیا خوشیاں منایا کرو کہ ساڈے اتنے اللہ دا فضل ہویا ہے، سانوں اللہ دی رحمت جیڑی ہے وہ عطا ہوئی ہے. دوستو بڑے مطلب واضح طور پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. واضح طور پہ کچھ کٹی تو یہ بات موجود ہے کہ اصا اپنے محبوب نو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا. رب تعالیٰ قرآن چ فرماتے ہیں جدوں اللہ دا فضل ملے تے اللہ دی رحمت تانوں عطا ہوے تے تسی کی کرو فبذلک فلیفرحوا، تے تسی پھر خوشی منایا کرو. تانوں چاہیے خوش ہونا تے نال ہی فرمایا کہ اساں اپنے پیارے محبوب نو سارے جہاناں واسطے کی بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت.
رحمت ملن کے اتنے تسی خوشی مناؤ. دسو یہ کسی قسم کا کوئی بھاگ باقی گیا؟ شاہ صاحب قبلہ پیر سید مرتضیٰ شاہ صاحب اے کوئی پیش فرمان تواڈے نانا پاک کا ذکر خیر فرمایا جا رہا ہے. اے دسو پھر کوئی بھاگ رہا ہے جدو نبی پاک صاحب النام صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاناں واسطے رحمت نے کہ فرمایا جدو تمہیں رحمت ملے تو رحمت ملنے کے اتنے کی کرنا اپنی ذاتی کا پھر تمہیں چاہیے اے لوگوں کی کرو خالی جفراہو تسی خوش ہو جاؤ تسی خوشی مناؤ تسی چٹیاں لاؤ تسی چراغاں کرو تسی گلیاں تے سڑکاں دے اتنے چونے کھلارو تسی درخت کیلیاں دے لا دیو تسی کمے لا دیو تسی کھانے پکاؤ تسی جلوس کٹو تسی استقبال کرو اس خوشی کا. اے جڑی تانوں خوشی عطا فرمائی جا رہی ہے رحمت کی شکل میں تسی پھر مطلب ایدا شایان شان طریقے دے نال تسی ایدا استقبال کرو خوشی مناؤ کہ دسو باقی اسی بڑے خوش ہاں سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی شکل میں عطا کیتے گئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو میں تواڈے اُتے بڑا بڑا احسان کیتا ہے اپنا فضل کیتا ہے. اللہ دا اگر مطلب آخیے نا یار کوئی شاید ملے تو بندے کی آتے ہیں اللہ دا فضل کی آتے ہیں اللہ دا فضل ایسے سارا اللہ دا فضل ہے. آدھا من فضل ربی ایسے سارا فضل میرے اللہ دا ہے ایسے سارا فضل میرے اللہ دا ہے. نے فرمایا کہ ایسے طریقے دار تمہیں کی چاہیے تمہیں پھر اللہ کا جب فضل ملیا ہے میں تھوڑے سے احسان کیتا ہے فضل کی ملیا ہے احسان کیتا ہے فضل کی کیتا ہے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیتا ہے اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے بنا کوئی اپنا محبوب بھی کسی نے کوئی دیتا ہے تو لہٰذا ہے میں تھوڑے سے فضل کیتا ہے پھر تھوڑے سے رحمت جہی وہ بھیجی ہے اپنے محبوب کی شکل میں پل یا فراہو سے خوشی مناؤ تسی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کر لو تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نغمے گاؤ تاکہ پوری دنیا دے باطل لوگ جتنے ہیں انہوں نے تسی دس دیو انہوں نے اسے تاک بٹھا دیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ نے اس مہینے کی آمد ہے آپ کی پیدائش مبارک کی اسی خوشی منا رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ جڑے نے صرف دو گلاں دن کٹیاں نے وہ آخر نے کہ مطلب نبی پاک صاحب النام صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول شریف کو وفات ہوئی آج نے 12 ربیع الاول شریف کو وفات ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہٰذا خوشی نہیں منانی چاہیے تھی آپ نے 12 ربیع الاول شریف کو وفات ہوئی آپ دنیا سے سوموار والے دن تشریف لے کے نہیں آئے میں حدیث کو ثابت کر دیتا ہوں اللہ اعلان میں بالکل مطلب کھلا تاری خدمت کے اندر چیلنج کرنا ہوں جہے لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جدو آپ کا چاچا ابو لہب جڑا سی بڑا مشہور واقعہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے روزے روشن کی طرح گل ہے واضح طور سے حضرت صاحب کا گل ہاں جی صاحب ابو لہب دنیا تو مر گیا ہے جدو مرے ابو لہب انہوں نے جڑے گھر والے سن جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں ابو لہب ملیا آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ابو لہب ملیا ہے کیا پوچھتے ہیں چاچا دس تیرے نال کی سلوک ہویا تے ابو لہب پتہ کی آتا ہے
مطلب ہے میں تواڈے تو جد کا جدا ہویا نا تے میرا بڑا برا حال ہے، پر جدوں سوار دا دن آਉਂਦਾ نا، جدوں ویروار دا دن آਉਂਦਾ ہے، سوار دا دن آਉਂਦਾ ہے، اس دیہڑے مینوں بڑی خوشی ملتی ہے۔ وہ دیہڑا میرے واسطے رحمتاں تے برکتاں تے عید دا دیہڑا ہوتا ہے۔ وہ بھائی کیویں تیرے واسطے وہ دیہڑا خوشی دا ہوتا ہے؟ آئے اس دن میرے برا جناب حضرت عبداللہ جڑے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے گھر بیٹا پیدا ہویا۔ کون؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے سن۔ تے میری جڑی نوکر سی نا، میری جڑی کنیز سی، میری جڑی لونڈی سی، وہ کنیز لونڈی کون سی؟ سویبہ۔ وہ آئیے تے آ کے کہتی ہے ابو لہب نو کہ تواڈے بھرا دے گھر کی ہویا ہے؟ پتر پیدا ہویا ہے۔ کی پیدا ہویا ہے؟ پتر پیدا ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تانوں بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ آندا ہے مینوں ایڈی کو خوشی ہوئی، کیوں کہ میرا بھرا جڑا سی نا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت تو پہلے ہی وفات پا کے سن۔ ابو لہب آتا ہے میرا بھرا تے دنیا میں کوئی نہیں رہا، حالانکہ کافر ہے۔ آتا ہے مینوں اس قدر خوشی ہوئی کہ میرے بھرا کی نشانی قائم ہو گئی، میرے بھرا کی دنیا کے اتنے نشانی قائم ہو گئی۔ وہ ابو لہب آتا ہے مینوں ایڈی خوشی ہوئی کہ میں ایس انگلی نال انج کر کے آخیا کہ سویبہ تو میرے خوشخبری بڑی بڑی سنائی ہے، تو بشارت بڑی بڑی دیتی ہے، تو میرا دل راضی کر دیتا ہے۔ کیا میں تینوں آزاد کیتا؟ کیا میں تینوں آزاد کیتا؟ میں کروں ثبوت پہ ملتے ہیں۔ وہ کہڑا دیہڑا سی؟ سوار کا دیہڑا سی۔ پتہ اے لگا کہ مطلب 12 ربیع الاول شریف کا دن سی تے دیہڑا کہڑا سی؟ سوار کا دیہڑا سی۔ تے ابو لہب خود مر گیا قبر دے وچ۔ حضور کے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک جی نے خود جڑی ہے اس چیز کی کوئی پہ دیتے ہیں۔ اے جو بڑی کھائی آخر جا پھر تیرے میں گال ہوں ابو لہب کافر آتا ہے کہ جدوں سوار آتا ہے کہ وہ ٹائم آتا ہے کہ جدوں میں سویبہ لونڈی آزاد کی تھی کہ اے شہادت والی انگلی کے وچوں شہد وگنی شروع ہو جائے، بڑا میٹھا پانی بگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اے انگلی اپنے منہ کے اندر پا لینا، اے انگلی میں اپنے منہ کے اندر دھر لینا، تے اس قدر مٹھاس ہوتی ہے، اس قدر شیریں پانی ہوتا ہے کہ میری ساری تکلیف جڑی ہے دور کر دیتی ہے۔ یار اے تے وہ بندہ ہے جڑا منتا نہیں سی، جڑا بندہ کافر سی، جڑا بندہ کافر سی، ایمان لے کے نہیں آیا۔ تے یار جڑا بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتا ہوئے، آپ کی پاک بارگاہ وچ نعتاں دے نغمے بولدا ہوئے، آپ کی شاناں کا اعتراف کرتا ہوئے، اگر وہ 12 ربیع الاول شریف کے دیہڑے کی خوشی منائے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت با سعادت کا تذکرہ کرے، خوشی منائے، کھانا پکائے، دعا منگے کہ اللہ حضور دا صدقہ ساڈے تے فضل کر، کہ اگر کافر فیض پا سکتا ہے، حضور کے نام کی مطلب ہے انہیں خوشی نہیں منائی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے خوشی نہیں انہیں منائی، بھتیجا کر کے خوشی منائی۔ اگر ایوہ جہا بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اگر منن والا بندہ دانستہ طور سے مرتے ہویا اقرار کرتے ہوئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر منوان اگر خوشی مناتا ہے تو دسو دا پھر کی حال ہے۔ پھر اس گل کو یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سعادت کدوں ہوئی ہے؟ سوار میں ہی ہوئی ہے۔ کدوں ہوئی ہے؟ سوار میں ہی ہوئی ہے۔ کہ آپ کی ولادت با سعادت کدوں ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول شریف کو ہی ہوئی ہے۔ اور اے وجہ ابو لہب جڑا ایسا بندہ کہ پوری مطلب وہی بین کے اندر وہی مذمت کے اندر سورت یدا جڑی یہ قرآن پاک کے موجود سورہ لہب موجود ہے، تبت یدا ابی لہب و تب نت موجود ہے قرآن میں، مطلب ہے کہ
دی مذمت واسطے پوری صورت موجود ہے. اگر ایوہ جہا بندہ مطلب خوشی مناتا ہے لونڈی داد کرتا ہے تو انہوں مطلب فیض دے سکتا ہے. اگر کوئی بندہ مسلمان اپنی گرہ دے وچ اپنی جیب سے بھی پیسے کٹ کے انہوں کا حلوہ پوڑی پکا دیتا ہے, ٹنڈیاں لا لیتا ہے, مٹھائی لے کے تقسیم کرتا ہے, ٹیکا پکا کے حضور کے منن والوں کی بات بار کر پیش کرتا ہے. دسو پھر مطلب وہ خالی رہے گا, کدے بھی خالی نہیں رہنا. ایک گل سے میں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسری